अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी हीलिंग डायरीज़। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ पे भी हों खैरियत से हों और अपनी ज़िंदगी को खुशियों के साथ जी रही हों। आमीन सुम आमीन। क्या आप लोग जानते हैं कि एक पानी का गिलास और अल्लाह का हुक्म किसी की ज़िंदगी बदल सकता है? तो बिल्कुल। आज मैंने आप लोगों के साथ एक ऐसी सिस्टर की स्टोरी शेयर करनी है जिन्होंने पानी को हील करके इस्तेमाल करना शुरू किया, अल्लाह पाक से दुआ की और थायराइड की वजह से बहुत सारे उनके मिसकैरेजेस हो रहे थे। क्या सिर्फ उनसे एक ना पानी सिर्फ का उनको गिलास निजात मिली बल्कि अल्लाह और पाक ने अल्लाह का उनकी हुक्म ज़िंदगी में किसी की खुशियाँ भी ज़िंदगी अता बदल की। सकता है। वो खुशियाँ जिसके तो लिए वो जी इतने हाँ, अरसे बिल्कुल। से जब अल्लाह का कोशिश कर रही हुक्म आ थी, जाता है ना, तो यही क्योंकि पानी शिफा नाउमीदी बन की जो जाता है। खबर इंसान को आज मैंने अंदर आप से लोगों के तोड़ रही साथ होती एक है ऐसी ना, सिस्टर की स्टोरी वो फिर शेयर करनी इंसान है उसी जिन्होंने पैटर्न पे चलने लग पानी जाता को है हील करके और इस इस्तेमाल करना पैटर्न शुरू को किया सिर्फ और सिर्फ एक और चीज़ तोड़ अल्लाह पाक सकती से है, दुआ वो है की। जी अल्लाह पाक ने इंसान का इनको अल्लाह ताला से थायराइड जैसी कनेक्शन। बीमारी से जब निजात इंसान दी कुरान पाक जिसकी की वजह से तिलावत करता काफ़ी है, इनके दुआ करता मिसकैरेजेस हो है, चुके अल्लाह थे। ताला पर कामिल भरोसा हर कर लेता है महीने ना, उम्मीद बांधती थी, तभी हर मेरी महीने बहनों इन्हें ये इंसान की यकीन होता था ज़िंदगी बदल कि जाती इस है। महीने वो इनके बच्चे की मुश्किलात, ग्रोथ वो हो जाएगी। परेशानियाँ जिसको हम इतने अरसे से फेस कर रहे होते हैं ना, वो ख़त्म होने लग जाती हैं और घर फिर खुशियों से भर जाता है। एक पानी का गिलास कभी-कभी ना सिर्फ पानी नहीं होता, बल्कि इंसान के लिए उम्मीद, दुआ और अल्लाह ताला की रहमत का एक ज़रिया बन जाता है। आज की वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ आप लोगों को कि मुश्किलात जितनी मर्ज़ी हों, मायूसियाँ जितनी मर्ज़ी हों, तकलीफ़ें भी जितनी मर्ज़ी हों, लेकिन जब इंसान अपना ताल्लुक़ अल्लाह ताला से मज़बूत कर लेता है ना, तो फिर ये सारी चीज़ें आसानी में बदल जाती हैं। बस इस बात को याद रखा करें, मायूस मत हों। मेरी बहुत सारी बहनें जो मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी शेयर करती हैं, अपनी हीलिंग लेती हैं, बहुत सारी मेरी बहनें जो माशाल्लाह से अल्लाह पाक के करम से साहिबे उम्मीद होती जा रही हैं और अपनी ज़िंदगी की स्टोरीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हैं, ताकि मेरी वो बहनें जो इतने अरसे से मायूस हैं, नाकाम हैं, कोशिश कर कर के थक रही हैं, उनकी उम्मीद बढ़ जाए। वो भी इस बात पर यकीन रखें कि अल्लाह पाक आसानियाँ अता करने वाले हैं, देने वाले हैं, नवाज़ने वाले हैं। अल्लाह पाक कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाते। जो लोग सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला के दरबार में जाते हैं ना, अल्लाह ताला के यहाँ पेश होते हैं, अल्लाह ताला के आगे सरबत सजूद होते हैं, तो अल्लाह पाक भी उनको खाली हाथ नहीं लौटाते। अल्लाह पाक उनको नवाज़ देते हैं। आप लोग रूहानी डायरीज़ पे भी बहुत सारी मेरी स्टोरीज़ देखते हैं, जो माशाल्लाह से मेरी उन बहनों की है जिन्होंने ज़िंदगी में कामयाबी हासिल की, अपने फ़ेथ पे, अपने ट्रस्ट पे, अपने तवक्कुल पे यकीन करके। जब उन्होंने अल्लाह पाक पर यकीन कर लिया कि अल्लाह पाक अता करने वाले हैं, नवाज़ने वाले हैं, देने वाले हैं, तो उनकी मुश्किलात आसानियों में बदली। आज भी मैं आप लोगों के साथ जो स्टोरी शेयर कर रही हूँ, ये मेरी बहन 11 साल से कोशिश कर रही थी। 3 बार इनका मिसकैरेज हो चुका था। थायरॉइड का मसला था और जब डॉक्टर ने इनको कह दिया कि शायद आप माँ नहीं बन सकती, तो वो लम्हा इनकी ज़िंदगी में बहुत ही मुश्किल था। ज़ाहिर-सी बात है, जब इंसान इस तरह के अल्फ़ाज़ सुनता है, तो अंदर से टूट जाता है। ये मेरी बहन का ताल्लुक़ रावलपिंडी से था। काफ़ी अरसे से ट्रीटमेंट करवा रही थी, काफ़ी अरसे से चीज़ों को लेके चल रही थी। शादी को 11 साल हो चुके थे। 4 साल के बाद डॉक्टर के इलाज करने के बाद इन्होंने कंसीव किया था। जब कंसीव किया था बहुत ज़्यादा खुशी थी, घर में हर तरफ लहर-पहर हो गई थी। हर कोई खुश था, सास खुश थी, नंदें खुश थीं, ख़ास तौर पे दोनों मियाँ-बीवी भी बहुत खुश थे। काफ़ी अरसे इलाज करवाने के बाद इन्होंने ये खुशी पाई थी। खुशखबरी सुनने के बाद फिर प्रेगनेंसी टेस्ट के बाद डॉक्टर के चेकअप्स और उसके बाद जब डॉक्टर ने ये बताया कि आपके बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई अभी तक, तो वही खुशी आंसुओं में बदल गई। दुआएँ की बहुत ज़्यादा, कहती हैं मैंने कोशिश की, अल्लाह पाक से रजू किया कि अल्लाह पाक मुझ पे आसानी कर दें। लेकिन कहती हैं 2 से 3 डॉक्टर्स को चेक करवा लिया था, लेकिन डॉक्टर्स ने यही कहा था कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, आपकी अपनी तबीयत पे इसका इफ़ेक्ट आ रहा है, ये आपको एबॉर्ट करवाना पड़ेगा। कहती हैं फिर ये मुझे एबॉर्ट करवाना पड़ गया और मेरी उम्मीद, कहती हैं, टूट गई। मैंने सोचा कि अल्लाह पाक मुझे दोबारा साहिबे उम्मीद करेंगे। फिर कहती हैं दोबारा से हमने ट्राई करना स्टार्ट किया और कहती हैं 1 साल के बाद दोबारा मुझे कंसीव हुआ। इस बार भी डॉक्टर की मेडिसिन लेने के बावजूद कहती हैं मैंने कंसीव किया था और उसके साथ-साथ कहती हैं मुझे थायरॉइड का प्रॉब्लम था जिसकी मेडिसिन मेरी ऑलरेडी चल रही थी। कहती इस बार फिर उम्मीद, फिर वही डर लग गया कि कहीं खुदा ना ख़वास्ता दोबारा मिसकैरेज ना हो जाए। लेकिन कहती हैं कि इस बार फिर मेरा मिसकैरेज हो गया। डॉक्टर मुझे यही बताते थे कि आपका थायरॉइड स्टेबल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आपको इस प्रॉब्लम से गुज़रना पड़ रहा है।
پھر کہتی ہیں تھائرائڈ کا ڈاکٹر چینج کیا، دوسری میڈیسن استعمال کرنا شروع کی، دوسرے ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ لینا شروع کیا، گائنوکالوجسٹ کے پاس گئی، دوبارہ سے کہتی ہیں نیا ٹریٹمنٹ، نئے ٹیسٹ، نئی چیزوں کو لے کے چلی۔ ڈاکٹر نے مجھے پر امید کیا کہ نہیں، ہم اس بار کوشش کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور صاحب اولاد کر دیں گے۔ ڈاکٹر نے کہتی ہیں میڈیسن دینا سٹارٹ کی، ٹریٹمنٹ چلا، ٹریٹمنٹ لینے کے بعد کہتی ہیں کہ 2 سال تک ریگولر بیسس پہ میں نے یہ ٹریٹمنٹ لیا لیکن کنسیو نہیں ہوا۔ پھر کہتی ہیں میں نے دوبارہ سے ڈاکٹر بدلا اور دوبارہ ڈاکٹر بدلنے کے بعد میں انہی ڈاکٹر کے پاس آئی جن سے میں نے پہلے کنسیو کیا تھا۔ کہتی ہیں انہوں نے میرا 7 مہینے علاج کیا اور 7 مہینے کے بعد میں نے دوبارہ کنسیو کیا۔ کہتی اس بار بہت ڈر چکی تھی کیونکہ آلریڈی میرے 2 مس کیریجز ہو چکے تھے۔ شادی کو کہتی ہیں 8 سال میرے گزر چکے تھے۔ بہت امید تھی کہ اللہ پاک اس بار مجھ پہ ضرور کرم کریں گے۔ کہتی پھر مایوسی، پھر ناکامی اور پھر وہی نیگیٹو رپورٹ۔ بچے کی ہارٹ بیٹ نہیں آ رہی تھی۔ اس بار ڈاکٹر نے مجھے یہی کہا تھا کہ اگر اس بار بھی آپ کے بچے کی گروتھ نہ ہو سکی تو پھر شاید آپ کبھی کنسیو نہیں کر پائیں گی۔ کہتی میں آلریڈی ایک بہت مشکل سچویشن سے گزر رہی تھی۔ کافی عرصے کے بعد میں نے کنسیو کیا تھا۔ بہت پریشان تھی میں، لیکن کہتی ہیں کہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ہوتا ہے۔ اس بار بھی مجھے ایبارشن ہی کروانا پڑا، اور ڈاکٹر کے وہ جملہ مجھے کہتی ہیں بہت زیادہ تکلیف میں ڈال رہا تھا کہ میں دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکوں گی۔ میں ڈاکٹر سے پوچھ رہی تھی کہ ایسا کیوں ہے۔ ڈاکٹر نے کچھ مجھے میڈیکل چیزیں بتائیں جن کو ایکسیپٹ کرنا میرے لیے ناممکن تھا۔ میں بہت پریشان تھی، بہت نا امید ہو چکی تھی۔ کہتی اسی نا امیدی میں بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی، اور اس ڈپریشن کی وجہ سے میں اپنے آپ کو بھی نہیں سنبھال پاتی تھی۔ یہ تکلیف کہتی ہیں مجھے اندر ہی اندر توڑتے جا رہی تھی۔ لوگوں کے سوال، لوگوں کے رویے، اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ دوبارہ سے یہی شک وہم کہ ہسبینڈ میرے دوسری شادی کر لیں گے۔ ظاہری بات ہے ان میں تو کوئی پرابلم نہیں تھا، اور ان کا حق بھی تھا کیونکہ اتنے عرصے علاج کروانے کے باوجود بھی ہمیں اولاد نصیب نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن میرے ہسبینڈ مجھے ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ تم ایسی باتیں کیوں سوچتی ہو، لیکن کہتی ہیں کہ شاید میرے ہارمونز ہی ایسے تھے کہ جو مجھے بہت زیادہ نیگیٹو کرتے جا رہے تھے۔ ہر وقت کا ڈر، بے چینی اور مستقبل کا کہتی ہیں خوف مجھے اندر ہی اندر توڑے جا رہا تھا۔ کہتی میں اپنے آپ کو سنبھالنے سے قاصر تھی۔ میری شادی کو کہتی ہیں 11 سال ہو چکے تھے، 2 سال سے میں نے کوئی علاج نہیں کروایا تھا، کسی ڈاکٹر کو نہیں چیک کروایا تھا، جبکہ مجھے کہتی ہیں کہ خاندان والے بہت سارے مشورے دیتے تھے، کوئی مجھے کسی ڈاکٹر کا بتاتا تھا، کوئی مجھے کسی جگہ کا بتاتا تھا، کہ کوئی مجھے انفرٹیلٹی اسپیشلسٹ کے پاس جانے کو کہتا تھا۔ کہتی اس بار میں نے اپنے ہسبینڈ کو موٹیویٹ کیا اور ان کو کہا کہ ہمیں کسی انفرٹیلٹی اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے۔ کہتی پھر ہم نے اپنے شہر کے بہت اچھے انٹرنیشنل لیول کے ڈاکٹر کو چیک کروایا۔ یہاں پہ کہتی ہیں انہوں نے ہمارے بہت سارے ٹیسٹ کیے جن پہ ہمارے لاکھوں روپے لگے۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے ہمیں میڈیسن دینا سٹارٹ کی جس کے اوپر آلریڈی بہت زیادہ خرچہ ہو رہا تھا۔ پھر ڈاکٹر نے ہمیں آئی وی ایف کا کہا، ہر چیز کو لے کے چلے، آئی وی ایف بھی کروا لیا، لیکن اس بار آئی وی ایف ہمارا ناکام رہا، کنسیو بھی نہیں ہوا اور سارے پیسے کہتی ہیں ضائع ہو گئے۔ بہت زیادہ مایوسی ہو گئی، پہلے سے بھی زیادہ کہتی ہیں تکلیف میں آ گئی تھی کہ سوچا تھا کہ شاید آئی وی ایف پہ کامیابی مل جائے، لیکن کہتی ہیں ایسا نہیں ہوا۔ اسی نا امیدی نے کہتی ہیں کہ مجھے اندر سے توڑ دیا تھا۔ میں آلریڈی بڑی مشکل سے اپنے آپ کو لے کے چل رہی تھی، لیکن اب میری ہمت ٹوٹ چکی تھی۔ میں اس تکلیف میں بہت پریشان تھی۔ جب میں آئی وی ایف سینٹر میں بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ ایک خاتون نے مجھے آپ کی روحانی ڈائریز کے بارے میں بتایا۔ میں نے وہاں سے ہی آپ کے چینل کو سبسکرائب کیا اور آپ کی ویڈیوز دیکھی، جہاں پہ مجھے لگا کہ شاید اللہ پاک مجھے بھی آسانیاں عطا کر دیں گے۔ مجھے بھی آپ ہی سے بات کرنی چاہیے اور ان سے اپنی گائیڈنس لینی چاہیے۔ میں نے آپ ہی اپنے دل کے سارے حالات آپ کے ساتھ شیئر کیے، اپنی رپورٹس آپ کے ساتھ شیئر کی انسٹاگرام پہ، اپنے بارے میں سب کچھ بتایا۔ آپ نے آپ ہی جب میری ساری چیزیں دیکھی تو آپ نے مجھے صرف یہی مشورہ دیا تھا کہ میری بہن ان ساری چیزوں کو ایک طرف چھوڑ دو، یہ اسباب دنیاوی ہیں، اللہ پاک کے ہاں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ آپ دعا کریں، اپنی رائٹ انڈرسٹینڈنگ پہ عمل کریں تو اللہ پاک آپ کو ضرور کامیاب کریں گے۔ کہتی ہیں آپ یہ آپ کا ایک جملہ نہیں تھا، یہ میری زندگی تھی۔ یہ اس مایوسی میں مجھے اللہ تعالیٰ نے روشنی دکھائی تھی جس میں اتنے عرصے سے ڈوب چکی تھی، نا امید تھی، پریشان تھی۔ آپ کی موٹیویشن نے آپ ہی میرے اندر زندگی لے آئی، میں خود کو سنبھالنا سیکھ گئی تھی۔ آپ سے بات کر کے میرا مائنڈ بہت ریلیکس ہو جاتا تھا۔ وہ مایوسی، وہ تکلیفیں، وہ پریشانیاں جن میں اتنے عرصے سے ڈوبی ہوئی تھی، اللہ پاک نے مجھے ان سے نکلنے میں طاقت دی، اللہ پاک نے اپنا ساتھ دیا۔
آپ نے کہا تھا نا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کی طرف 2 قدم آگے آتے ہیں۔ اور جو لوگ تہجد میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا سیکھ جاتے ہیں نا، تو پھر انہیں دنیا کے آگے اپنے مسئلے مسائل بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ اللہ سے جڑ جاتے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں تو پھر اللہ پاک انہیں وہاں سے آسانیاں عطا کرتے ہیں جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ میرے لیے بھی اللہ پاک نے آپ کا وسیلہ بنایا۔ یہ زندگی جو مجھے پہاڑ جیسی لگ رہی تھی، ڈاکٹر کے وہ جملے جو میری زندگی کو کھا گئے تھے کہ میں کبھی ماں نہیں بن پاؤں گی، لیکن آپ کے ایک جملے نے آپ ہی میرے اندر زندگی لے آئی کہ آپ کسی انسان سے نہیں مانگ رہی، آپ نے اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ آپ کی امید، آپ کا توکل، آپ کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ کرنا ہے، اور اللہ پاک پھر اپنی شان کے مطابق آپ کو عطا کریں گے۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ نے اپنے لیے مانگنا ہے، بلکہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رحمت مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق مانگنی ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے اللہ کی شان کے مطابق مانگتا ہے نا، تو پھر اللہ پاک انسان کو مایوس نہیں کرتے۔ اپنے دل کو صاف کریں، اپنی نیگیٹو تھاٹس کو ریموو کریں۔ آپ کے ارد گرد جتنی بھی بلاکیجز ہیں وہ سب کی سب ختم ہونے لگ جائیں گی۔ یہ نیگیٹو چیزیں، نیگیٹو باتیں ہمارے اندر اتنی زیادہ بلاکیجز لے آتی ہیں کہ ہم ان کو کھولتے کھولتے تھک جاتے ہیں، لیکن نہیں کھل رہی ہوتی۔ جب انہوں نے انسٹاگرام پہ اپنی سٹوری میرے ساتھ شیئر کی، اپنی رپورٹس میرے ساتھ شیئر کی، جو ان کے زندگی کے معاملات تھے انہوں نے شیئر کیے، تو ان کو میں نے یہی بتایا تھا کہ اپنی زندگی کو آپ اپنے رب کے حوالے کریں۔ جب انسان اپنا آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے نا، تو پھر انسان کو دنیا کی ٹینشن نہیں رہتی، دنیا کے پرابلم میں انسان الجھ کے نہیں رہتا۔ انسان اپنے آپ پہ فوکس کرتا ہے، اپنی خوشی پہ فوکس کرتا ہے، اپنے آپ کو پازیٹیو کرتا ہے۔ اور جب انسان اپنے مائنڈ کو پازیٹیو کر لیتا ہے نا، کیونکہ اتنے عرصے جب انسان اتنے ٹراما سے گزر رہا ہوتا ہے، بار بار کی نیگیٹو رپورٹس کا آنا، اور خاص طور پہ بیبی کا ہونے کے بعد مس کیریج کا ہو جانا، یہ تکلیف وہی بہنیں جان سکتی ہیں جو اس کنڈیشن سے گزری ہوتی ہیں۔ جب انسان اس سچویشن سے گزر رہا ہوتا ہے نا، تو وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے اندر کتنی تکلیفیں چل رہی ہیں، کتنی پریشانیاں چل رہی ہیں، کتنی لوگوں کی باتیں اس کے ذہن کو تکلیف میں ڈال چکی ہیں، کتنے آنسو جو ان کی خوشیوں کو آنے سے روک رہے ہیں۔ مس کیریج ہونا کہنے کی بات ہوتی ہے، لیکن جو خواتین اس کنڈیشن سے گزرتی ہیں نا، وہ جانتی ہیں کہ کتنا بڑا ٹراما فیس کرنا پڑتا ہے۔ کئی مہینوں تک اس ٹراما سے نکلنے میں انسان کو مشکل ہو رہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر میڈیسن دے رہے ہوتے ہیں جو آپ پرسکون ہو رہی ہوتی ہیں، نیند میں چلی جاتی ہیں، اور اتنے عرصے آپ نیند میں رہتی ہیں کہ اس میں سے نکلنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، خود کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ میری بہن تھائرائڈ جیسے پرابلم کو فیس کر رہی تھی۔ تھائرائڈ ان کا مینیج نہیں ہو پا رہا تھا، کیونکہ جب انسان سٹریس لیتا ہے نا اور خود کی کیئر نہیں کرتا، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ احتیاطیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے فروٹس ہوتے ہیں، کچھ ایسی ویجیٹیبلز ہوتی ہیں، اگر آپ ان کو اوائڈ کر دیں تو تھائرائڈ آپ آسانی کے ساتھ گھر میں رہتے ہوئے بغیر کسی میڈیسن کے بھی مینیج کر سکتی ہیں۔ لیکن کیونکہ رائٹ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، انسان نہیں جانتا کہ اس کے لیے کیا چیز بہتر ہے۔ لیکن جب اللہ پاک آسانیاں دینا چاہتے ہیں نا، تو اللہ پاک کہاں سے آپ کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں، یہ ہم انسان سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان کے ساتھ میں نے کچھ ریمیڈیز شیئر کر دی تھیں کہ میری بہن آپ نے ان کو فالو کرنا ہے، کچھ عرصے کے لیے فالو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور آسانی ملے گی۔ قرآن پاک کی سورہ میں نے ان کو بتائی تھیں، اور خاص طور پہ میں نے ان کو ہیلنگ واٹر بتایا تھا کہ میری بہن آپ نے پانی کو ہیل کرنا ہے، ہیل کرنے کے بعد آپ جو بھی میڈیسن استعمال کر رہی ہیں آپ نے اس پانی کے ساتھ استعمال کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ ایک ریمیڈی میں نے ان کے ساتھ شیئر کی تھی جو ان کو کنسیو کروانے میں ہیلپ فل ثابت ہوئی، اور اللہ پاک کے کرم سے جو ان کے اندر کمی آ رہی تھی، جو نیوٹرینٹس کی کمی آ رہی تھی، جو ہارمونز ڈسٹرب ہو رہے تھے، جو ڈفرینٹ قسم کے اسٹریس کے پرابلم آ رہے تھے، ان پہ انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور اپنی لائف میں پازیٹیو چینجز دیکھے۔ کیونکہ جب انسان اسٹریس میں ہوتا ہے نا، پریشان ہوتا ہے، وہ نہیں سمجھ پا رہا ہوتا کہ اس کے لیے کیا چیز بہتر ہے، اور پھر یہ ایک پانی کا گلاس، جو صرف ایک پانی کا گلاس نہیں ہوتا، انسان کی امید ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تھائرائڈ جیسے پرابلم کو یہ فیس کر رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کا جو پریگنینسی تھی وہ بار بار ڈیفیوز ہو جاتی تھی۔ جب انسان اس کنڈیشن سے گزر رہا ہوتا ہے نا، تو ڈاکٹروں کی باتیں امید اور کم کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ڈاکٹر تو آپ کو سچویشن سمجھا رہے ہوتے ہیں جو آپ کی کرنٹ سچویشن ہوتی ہے۔
उस वक़्त उन्हें ये नहीं होता कि आपका दिल टूटेगा, आप मायूस होंगी या आपके अंदर क्या फीलिंग्स चलेंगी। वो तो आपको जो राइट कंडीशन होती है, उसके अकॉर्डिंग बता रहे होते हैं, जो कि उनका काम है। वो आपको अंधेरे में तो नहीं रख सकते ना। वो तो आपको सिचुएशन क्लियर करेंगे कि भई क्या मसला है, किस तरीके से आपने अपनी लाइफ़ को लेके चलना है। जब इन्होंने ये सुना था कि आप कभी माँ नहीं बन पाएँगी अब, तो कहती हैं कि मैं अंदर से टूट गई थी, मायूस हो गई थी कि अब तो कोई रास्ता नहीं रहा। इतने अरसे मैंने इलाज करवा लिए हैं। लेकिन जब ये मेरे पास आई थी, मैंने इनको एक ही बात कही थी, मेरी बहन, अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूस नहीं हो। अल्लाह पाक ने कुरान पाक की आयत हमें दी है ना, अल्लाह पाक ने उनमें शिफ़ा अता की है ना, तो हमें अल्लाह पाक से रुजू करना है। हमें अपनी दुआ पे यकीन रखना है, अल्लाह ताला पर भरोसा करना है, और जिस तरीके से मैं आपको गाइड कर रही हूँ, आप इस पे अमल करके देखिए, इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि मेरा अल्लाह पाक आपको ज़रूर आसानियाँ अता करेंगे। मेरी बहन ने इस बात को समझा, इस बात को अपने दिमाग में बिठाया, जो नेगेटिव ख़्यालात इनके माइंड में चल रहे थे, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों की कोशिश ये करती हूँ कि जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, उनको क्लियर कर सकूँ। आप जिस चीज़ में परेशान हैं, आपकी उस परेशानी को दूर कर सकूँ। क्योंकि जब इंसान को राइट आंसर मिलता है ना, तो इंसान का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। हम डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस हल कर रहे होते हैं ना, जब हम स्टडी कर रहे होते हैं, तो आप देखते हैं ना कि मैथ के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे होते हैं, जो हमारे सरों से गुज़र रहे होते हैं। हमें नहीं पता होता कि यहाँ पे कौन-सा फ़ॉर्मूला लगना है। लेकिन जब टीचर हमें गाइड कर देता है, प्रॉपर हमें समझा देता है कि कौन-सा फ़ॉर्मूला यहाँ पे फ़िक्स होना है, जब हम उसको अप्लाई करते हैं, तो क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाता है। हमारी ज़िंदगी भी ऐसी होती है। हम बहुत सी बातों में उलझ के रह जाते हैं। जैसे कि नेगेटिव रिपोर्ट्स का आना, डॉक्टर का हमेशा ये कह देना कि आपने अब कंसीव नहीं करना, या आपकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कंसीव करना मुश्किल हो जाएगा, या आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होगी, या आपको डिफरेंट किस्म के ट्रीटमेंट्स करवाने होंगे, आईवीएफ की तरफ जाना होगा आपको, या जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट आ रहे हैं उनकी तरफ जाना होगा। इंसान कोशिश करता है, जाता है, हर तरह से कोशिश करता है कि वो साहिब औलाद हो जाए। इंसान का ज़िंदगी उसके इख्तियार में तो नहीं है। वो तो कोशिश ही कर रहा होता है ना, और फिर उस कोशिश में जब इंसान को नाकामी मिल रही होती है, तो इंसान मायूस हो जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को हमेशा यही बात कहती हूँ कि मेरी बहन, जो लोग अल्लाह ताला से जुड़ते हैं ना, अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन कर लेते हैं, तो फिर ये ट्रीटमेंट, ये मेडिसिन, ये भी काम करने लग जाती हैं। जो इतने अरसे से फ़ायदा नहीं दे रही होती, उनमें भी फ़ायदा हो जाता है। इनको मैंने हीलिंग वाटर बताया था, जो कि इन्होंने अपनी हर मेडिसिन के साथ इस्तेमाल करना था। थायराइड की ये पेशेंट थी, और डॉक्टर इनको बार-बार यही कहते थे कि आपके मिसकैरेज की मेन वजह आपका थायराइड ही है, जो कि बच्चे की ग्रोथ नहीं होने देता, जिसकी वजह से आपको बार-बार मिसकैरेजेस जैसे प्रॉब्लम से गुज़रना पड़ता है। डॉक्टर बहुत सारी मेडिसिन देते थे, हर तरह से ट्रीट करते थे, लेकिन शिफ़ा नहीं मिल रही थी। शिफ़ा कैसे मिलती है? शिफ़ा मिलती है अल्लाह ताला से जुड़ने से। जो लोग सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से जुड़ जाते हैं ना, दुआ करते हैं, सब्र करते हैं, अपनी राइट अंडरस्टैंडिंग पे फ़ोकस करते हैं, दुनिया को छोड़ देते हैं, क्योंकि दुनिया ने हमारे माइंड को बहुत डिस्टर्ब कर दिया होता है। किसी की पॉज़िटिव, किसी की नेगेटिव, किसी की अपनी एक्सपीरियंस हमारे माइंड को डिस्टर्ब करके रख देते हैं, और फिर हमें लगता है कि ये सारे रास्ते नामुमकिन हो चुके हैं, आसानियाँ नहीं मिलती। इंसान को ये आज़माइशें, मुसीबत लगने लग जाती हैं। बीमारियाँ, परेशानियाँ इंसान को इर्द-गिर्द से पकड़ लेती हैं, और इंसान का इससे छुड़वाना अपने आप को मुश्किल हो जाता है। मैं हमेशा आप लोगों की हीलिंग करते हुए यही बात अपनी माइंड में रखती हूँ कि आपने पॉज़िटिव रहना है। आपको पॉज़िटिव करना है, ताकि आप अल्लाह ताला की रहमत पर यकीन रखें, मायूस ना हों। ज़िंदगी आसान नहीं होती, ज़िंदगी को आसान बनाना पड़ता है। इंसान अपनी कोशिश कर सकता है, इलाज करवा सकता है, दुआ कर सकता है, और रिज़ल्ट अल्लाह ताला के पास होता है। जब इंसान अपने आप को टूटने से बचाता है ना, तो इंसान की उम्मीद बढ़ने लग जाती है। इंसान को ज़िंदगी में खुशी मिलना शुरू हो जाती है, और यही जो खुशी होती है ना, ये इंसान के पूरे मैकेनिज़्म को एक्टिव कर देती है, जो कि डाउन हो रहा होता है। जब हम नेगेटिव चीज़ों को सुनते हैं ना, नेगेटिव बातों को अपने माइंड में बिठाते हैं, तो फिर वो एक दफ़ा की सुनी हुई बात हमारे माइंड में बार-बार रिपीट हो रही होती है, और यही वजह होती है कि इंसान डिस्टर्ब होके रह जाता है। ये मेरी बहन ने 3-4 महीने अपने पे फ़ोकस किया, अपनी लाइफ़ को चेंज होते हुए देखा, क्योंकि आपके मूड्स आपको बता रहे होते हैं कि आप कहाँ पे स्टे कर रही हैं। जो हर वक़्त मायूसी में रहती थी, नाकामी की एक ज़िंदगी जी रही थी, इसकी ज़िंदगी में खुशी आने लग गई थी। और फिर जब इन्होंने अपने ऊपर फ़ोकस करना शुरू किया, जो-जो रेमेडीज़ मैंने इनके साथ शेयर की थी, वो इन्होंने रेगुलर बेसिस पे की। दरूद इब्राहीम और अस्तगफिरुल्लाह मैं हमेशा आपको कहती हूँ, 2 टू 100 टाइम, 100 टाइम सुबह के वक़्त, 100 टाइम रात के वक़्त
اپنی زندگی میں شامل رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں عطا کریں گے، اور جو اذکار آپ کے لیے اسپیشل بتائے جاتے ہیں، جو کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے اکارڈنگ بتائے جاتے ہیں، آپ کی سچویشن کے اکارڈنگ بتائے جاتے ہیں، آپ کی پرابلم کے اکارڈنگ بتائے جاتے ہیں، ان کو اپنی لائف میں ایڈ رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور آسانیاں عطا کریں گے۔ انہوں نے بھی خود دیکھا کہ اللہ پاک نے ان پہ کرم کیا، ان کی رپورٹس ان کی جو نیگیٹو آتی تھیں اللہ پاک کے کرم سے وہ پازیٹیو آئیں۔ جب انہوں نے دیکھا تو اب ایک پریشانی تھی کہ بچے کی ہارٹ بیٹ آئے گی یا نہیں آئے گی، کیونکہ پہلے 2 ہفتے نہیں پتہ چلتا، اس کے بعد ڈاکٹر نے ان کو اسکین کے لیے بلایا تھا، کچھ ٹیسٹ ان کو لکھ کے دیے تھے۔ ماشاءاللہ سے جب انہوں نے اس بار اپنا اسکین کروایا تو بچے کی ہارٹ بیٹ ماشاءاللہ بالکل پرفیکٹ تھی۔ جو ٹیسٹ ڈاکٹر نے دیا تھا وہ بھی ان کا بیٹا ایچ جی کا ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ ان کا پازیٹیو تھا، اور ماشاءاللہ سے اچھی گروتھ ہو رہی تھی ان کے بجائے کی بھی۔ اللہ کے حکم سے اللہ پاک نے ان کو حفاظت عطا کی، اللہ تعالیٰ نے ان پہ اپنا کرم کیا، کیونکہ انہوں نے بھی اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کر لیا تھا، دعا کرتی تھیں، یقین رکھا ہوا تھا، توکل تھا مکمل کہ اللہ پاک ان کے صبر کو کبھی بھی رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ ہو جاتی تھیں، مایوس ہو جاتی تھیں، بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتی تھی، لیکن ہر ویک جب ان کی مجھ سے بات ہوتی تھی تو انہیں ایک حوصلہ ملتا تھا۔ یہ روتی ہوئی آتی تھی، اکثر مایوس آتی تھیں، اکثر بہت زیادہ سیڈ ہوتی تھیں، لیکن جب جاتی تھیں چہرے پہ مسکراہٹ لے کے جاتی تھیں، کیونکہ جو پازیٹیو باتیں ہوتی ہیں نا وہ آپ کے مائنڈ کو اور بھی پازیٹیو کر دیتی ہیں، اور پھر انسان کو مشکل دنوں کو کاٹنے کی طاقت مل جاتی ہے، اور انسان کو اس بات پہ امید ہو جاتی ہے کہ ناممکن بھی ممکن ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جواب دیتے ہیں نا، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے جڑ کے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نظر انداز نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہترین جانتے ہیں کہ کس انسان کو کس وقت کیا چیز عطا کرنی ہے۔ جو انسان جتنی جلدی سمجھ جاتا ہے نا اسے اتنی جلدی آسانی مل جاتی ہے، ورنہ انسان بھٹکتا رہتا ہے، ادھر علاج کروا ادھر جا، ایک ڈاکٹر نہیں دوسرا ڈاکٹر، ایک ٹریٹمنٹ نہیں دوسرا ٹریٹمنٹ، لیکن فائدہ تب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کا کون آ جاتا ہے نا تو پھر راستے بھی بن جاتے ہیں، شفا بھی مل جاتی ہے، جیسے میری اس بہن کو ملی۔ انہوں نے امید نہیں چھوڑی، ہاں شیطان مایوس کرتا تھا، ناکامی ان کے سامنے ہوتی تھی، لیکن انہوں نے خود پہ بہت کام کیا، اپنے رب پہ یقین کیا، اور جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے نا تو پھر مشکل راستہ بھی آسانی میں بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ لوگ آپ کی زندگی میں شامل کر دیتے ہیں جو آپ کے لیے آسانیوں کا باعث بن جاتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے کس کی زندگی میں کیا چیز عطا کرنی ہے، کس کی زندگی کا کیا مقصد ہے۔ کبھی کبھی نا کچھ لوگ اللہ تعالیٰ نے عطا ہی اس لیے کیے ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کے لیے بھلائی کا سبب بن سکیں، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ میری بہنیں جو دنیا کے پتہ نہیں کون کون سے کونوں سے رابطہ کرتی ہیں، امید لے کر آتی ہیں، اپنے پہ کام کرتی ہیں، رائٹ انڈرسٹینڈنگ پہ فوکس کرتی ہیں، اور اللہ پاک کے کرم سے وہ اپنی زندگی میں کامیابیاں پاتی ہیں۔ اللہ پاک کا شکر ہے، بہت ساری ایسی خواتین بھی میرے پاس آتی ہیں جو بذات خود ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ہونے کے باوجود بھی وہ بھی اس بات پہ یقین رکھتی ہیں کہ ہمیشہ کامیابی اللہ پاک عطا کرتے ہیں، شفا دینا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اپنے یقین کو پختہ کرنا ہے، اپنی دعا کو مضبوط کرنا ہے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ دنیا کے دروازے بند ہو جائیں لیکن اللہ تعالیٰ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ انسان تھک سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی نہیں تھکتی۔ اپنے رب سے مانگنا ہے، سچے دل کے ساتھ مانگنا ہے، صاف نیت کے ساتھ مانگنا ہے، دل و دماغ کو جب انسان صاف کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے نا تو پھر اللہ پاک بھی آپ کے دل میں گھر کرتے ہیں، کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے، تکلیفیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، انسان کی نا امیدیاں ہوتی ہیں، ناکامیاں ہوتی ہیں، اور انسان اپنے دل میں بہت سارا بغض رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے، نفرت رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے نا، تو وہاں پہ اللہ پاک اپنا گھر نہیں کرتے۔ اللہ پاک اسی دل میں موجود رہتے ہیں جو دل صاف ستھرا ہوتا ہے، جو ہر طرح سے اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے حیران کر دیتے ہیں اپنا کرم کر کے، اس کی مشکل کو آسان کر کے، اس کی زندگی میں آسانیاں لا کے۔ اللہ پاک کے کرم سے میری بہن کے یہ 9 مہینے کچھ اپ اینڈ کچھ اینڈ ڈاؤن کے ساتھ گزرے، اور اللہ پاک نے ان پہ آسانیاں کی، اور اللہ پاک نے ان کو ایک خوبصورت سی بیٹی سے نوازا۔ ماشاءاللہ سے یہ اللہ پاک کا بہت بڑا کرم تھا کہ اللہ پاک نے اپنی رحمت کے دروازے ان پہ کھول دیے، کیونکہ جو خواتین بہت ساری کنڈیشنز کو فیس کر رہی ہوتی ہیں نا، اور تھائرائڈ جیسے پرابلم کو فیس کر رہی ہوتی ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ موڈ سوئنگز کتنا انسان کو تنگ کرتے ہیں، ہیٹ برداشت نہیں ہوتی، ڈفرینٹ قسم کی سچویشن سے انسان گزر رہا ہوتا ہے، کبھی موڈز اپ ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی ڈاؤن ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی انزائٹی بڑھ رہی ہوتی ہے، کبھی انسان اسٹریس کی طرف جا رہا ہوتا ہے، لیکن جب انسان اپنا رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط کر لیتا ہے نا
تو پھر آسانیاں بھی مل جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ سے اللہ پاک نے ان کو آسانی عطا کی، انہوں نے جو کوششیں کی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کے لیے بھی موٹیویشن کا باعث بنے گی اور آپ کی زندگی میں بھی انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ضرور آسانیاں لائیں گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے کام آ سکتی ہے یا کسی ایسے انسان کے ساتھ کام آ سکتی ہے جو مشکل میں ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، تو اس کے لیے ضرور اس کو شیئر کیجیے گا۔ دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک سب کو آسانیاں عطا کرے۔ یہ میری بہن بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، اللہ پاک نے ان کو آسانیاں عطا کی۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے پاس نعمتوں کو دیکھ کے اپنے حق میں دعا کی تھی کہ اللہ پاک ان کو صاحب اولاد کر دیں، اور اللہ پاک نے ان کو صاحب اولاد کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان ساری بہنوں کو جو آج آمین لکھ رہی ہیں کامنٹ باکس میں، اللہ پاک ان کی مشکلات کو آسانی میں بدلے، اور اللہ پاک ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ اپنی زندگی بھی بہترین جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی زندگی میں بھی وہ خوشیاں عطا کرے جس کے لیے وہ دعا کو ہیں۔ آمین ثم آمین۔ تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا، اس کا فیڈ بیک دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور نیکسٹ ولاگ کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ میرا دوسرا چینل بھی ہے روحانی ڈائریز، آپ وہاں پہ بہت ساری میری خواتین جو کہ 6 سے 7 سال سے میرے ساتھ اٹیچ ہیں اور اپنی زندگی کی کامیابی کی سٹوریاں شیئر کرتی ہیں، وہ آپ لوگ وہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو جی نیکسٹ ولاگ کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔